اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن اور بھائی، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم اور سلامت رکھے۔ اللہ پاک کبھی کوئی مشکل پریشانی آپ پر نہ لائے۔ آج کا عمل بہت خاص ہے، بہت زیادہ فرمائش پر یہ عمل آپ کو آج میں بتاؤں گی، لیکن عملیات اگر آپ کرتے ہیں، عملیات اگر سیکھتے ہیں تو یہ دل میں رکھیں کہ جب آپ عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اپنے پیارے بہن بھائیوں کی مدد کریں گے، نہ کہ ان کو نقصان پہنچائیں گے، نہ کہ کوئی گناہ کا کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، عمل اللہ پاک جو عمل کرتا ہے وہ اللہ پاک اس کو ولی کا رتبہ عطا فرماتے ہیں، وہ ولیوں میں ہو جاتا ہے۔ عامل عمل کرنے والا اور عمل کا تعلق ولی سے ہے اور اللہ پاک سے جڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کا ضرور خیال رکھیں۔ آج میں آپ کو 3 یوم کا عمل، جو شیشے کا عمل ہے، روحانی شیشہ اسے کہتے ہیں اور اس کو باطنی شیشہ بھی کہتے ہیں، اور جادوئی آئینے کے نام سے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ میرے جو عملیات میں آپ کو سکھاؤں گی اور جو آپ کو عمل بتاؤں گی وہ عمل خاص ہیں جو ہمارے بڑوں کے استعمال میں ہیں۔ غلط استعمال نہ کریں، کیونکہ غلط استعمال کرنا نقصان دہ ہے آپ کے لیے۔ عمل کا طریقہ آپ غور سے سن لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے تھوڑی دیر سونا ہے۔ جب آپ سو کر اٹھیں، چاہے وہ آدھے گھنٹہ ہو، چاہے وہ 20 منٹ ہوں، چاہے وہ 2 گھنٹے ہوں، اٹھ کر یہ عمل کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ سو جائیں اور جب بھی اٹھیں، وہ تہجد کا ہی ٹائم آپ کے لیے مانا جائے گا، آپ یہ عمل تب کریں۔ اس میں سونا شرط ہے۔ ایک گول شیشہ لے، اس کے اوپر ہرے رنگ کا کپڑا آپ شیشے کے اوپر دیں۔ اب شیشے کا جو سائز ہے وہ ایک بالش، یعنی اپنے ہاتھ جتنا آپ کا ہاتھ ہے اتنا سائز ہونا چاہیے، اس سے نہ بڑا نہ چھوٹا، جتنا آپ کا ہاتھ ہے اتنا ہی اس کا سائز شیشے کا ہونا چاہیے۔ یہ ایک مبارک شیشہ ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ جب آپ باوضو ہوں، کپڑوں کی کوئی وہ نہیں، آپ کوئی سا بھی پاک صاف کپڑا پہن سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کپڑے صاف نہیں ہیں، آپ کو تھوڑا سا بھی محسوس ہوتا ہے، آپ اپنے کپڑے بدل کر یہ عمل کریں۔ وضو کریں۔ اگر آپ شاور لینا چاہتے ہیں یا غسل کرنا چاہتے ہیں تو غسل کر لیں۔ اب آپ مکمل ایک پاکیزگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جائے نماز پر بیٹھے، 3 مرتبہ آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے۔ آئینہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے یا سامنے رکھیں، اور 4 کل آپ نے پڑھنے ہیں، آئینہ سامنے اپنے رکھیں۔ ٹھیک ہے، اب پہلے آیت الکرسی آپ نے پڑھی، آیت الکرسی کے بعد دم کریں آئینے پر، اس کے ہرے کپڑے کے اوپر ہی آپ نے کرنا ہے، جو ہرا مطلب کہ کپڑا آپ نے اس کے اوپر دیا ہوگا اسی کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ اب 4 کل جو ہرا کپڑا آپ نے دیا ہوا ہے اسی کے اوپر، یعنی گرین جو آپ نے کپڑا اس کے اوپر کور کیا ہوا آئینے کو، اسی کے اوپر دم کرنا، آئینے کو دیکھنا نہیں آپ نے۔ اب یا اللہ 4000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے 3 دن مسلسل کرنا ہے۔ یا اللہ ہو یا اللہ، کوئی سا بھی آپ لفظ ادا کر سکتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا 4000 مرتبہ۔ پھر اپنے آئینے کے اوپر دم کریں، شیشے کے اوپر دم کریں۔ دم کرنے کے بعد آپ کسی اونچی جگہ پر شیشے کو رکھ دیں۔ یاد رکھیں شیشہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، اس کو اس طریقے سے کور کیا ہو۔ شیشہ اگر ٹوٹا تو پھر اچھی بات نہیں ہے عمل کے دوران، شیشے کا خیال رکھیں۔ اب یہ عمل آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ 3 دن یہ عمل کر لیں اللہ کے نام کا، ٹھیک ہے، تو ایک فرشتہ ایک مقرر کر دیا جائے گا اس شیشے کے پاس۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی آپ کو تکلیف ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی حاجت روا کے لیے آپ کے پاس آتا ہے، اپنی بیماری کے لیے آتا ہے، آپ کے اوپر اسی طرح 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 4 مرتبہ کل شریف پڑھ کر دم کریں، اور آئینہ سامنے رکھ کر دعا کریں۔ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، اور ہر طرح سے جو آئینے کے جو عمل کے موکل ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے۔ عمل کے موکل ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو خواب میں نظر آنا شروع ہو، ایک بزرگ ہستی کی چہرہ مبارک کی طرح ان کا ہوگا، اور جیسے درویش ہوتے ہیں، جیسے
پاک صاف جو نمازی پرہیزی بزرگ ہوتے ہیں ویسے چہرے کے مطابق بھی آ سکتے ہیں، تو آپ ان سے سلام جو آپ کر سکتے ہیں وہ اکثر پھر آپ کو ریئل لائف میں یعنی چلتے پھرتے بھی وہ آپ کو نظر آیا کریں گے۔ لیکن اللہ کے نام پر آپ نے یہ عمل ہے، اللہ کا نام لے کر یہ عمل کیا ہے، عمل کا غلط جو ہے آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ شیشے کے اوپر صرف 3 دن ہی دم کرنا ہے۔ جب بھی پہلا کام آپ کا ہوگا، پہلی آپ کی حاجت پوری ہوگی، یاد رکھیے گا۔ پھر آپ کوئی میٹھی چیز بچوں میں تقسیم کرے، اپنی فیملی میں تقسیم کرے، خوشی کا اظہار کرے، اور اپنا عمل چل جانے کی وجہ سے اپنی خوشی کا اظہار کرے، اور اللہ سے اور بھی دعا کریں کہ ہر عمل میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شیشے کو بابرکت سمجھ کر کسی اونچی جگہ رکھیں، وہ ٹوٹے نہ۔ اگر شیشہ ٹوٹتا ہے تو پھر اچھی بات نہیں ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کا کبھی دل ہو کہ یہ شیشہ اب استعمال کا ہر حاجت آپ کی پوری ہو گئی ہے، یہ شیشہ آپ کسی کو نہ دیں بلکہ مٹی میں کہیں دفن کر دیں، اور آپ اس بات سے، اس حق سے ختم ہو جائیں گے کہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو چکی ہیں، اب آپ کو یہ آپ کی حاجت نہیں رہی، آپ کسی کو نہ دیں، صرف اپنے تک محدود رکھیں۔ کسی نے بھی عمل کرنا ہے، اجازت کے بغیر عمل نہ کریں، استخارے کے بغیر عمل نہ کریں تاکہ اور مدد کی جا سکے۔ تمام ویڈیو مدرسہ فاطمہ الزہرا کی طرف سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو مدرسہ فاطمہ الزہرا یعنی اپنی بہن سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔